پاکستانی تاریخ میں حق گوئی، دیانت اور اصولوں کے انتہائی پابند ایئر مارشل اصغر خان مرحوم نے آج سے تقریباً 52 سال قبل جن نکات کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا وہ آج بھی من و عن قابل غور و عمل ہے۔ ان کے خطاب کا یہ حصہ 1970 میں ان کی اس تقریر سے لیا گیا جس میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا منشور پیش کیا تھا۔ ہماری قومیت نسل اور زبان کے تعلق سے نہیں بلکہ ایک مشترک تاریخی ورثے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ورثہ مصیبتوں اور تکلیفوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے کا ورثہ ہے، اصولوں کی خاطر دکھ سہنے کی روایات کا ورثہ ہے، حق اور صداقت کی حمایت میں بے مثال اور انگنت قربانیوں کا ورثہ ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد اس ایمان پر ہے جو تمام بنی نوع انسان کو بلا امتیاز رنگ و نسل و زبان اخوت کے مقدس رشتے میں منسلک کر دیتا ہے۔ اس تمہید کا مدعا یہ ہے کہ پاکستان کا قیام کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ ہماری تاریخ کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ جن جن لوگوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی ان کو اپنی آزاد اسلامی مملکت سے کچھ تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، کچھ خواہشات اور توقعات تھیں۔ آج ان توقعات کو ہم مختصراً نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا علیحدہ وطن جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور جس میں تمام شہریوں کو رنگ، نسل، مذہب، قبیلہ، ذات، زبان اور ثقافت کے امتیاز کے بغیر مکمل آزادی حاصل ہو، جہاں اقتصادی انصاف قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہو، جہاں اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک ترقی پذیر معاشرہ وجود میں آئے، جہاں علاقائی، نسلی اور لسانی محرکات کی بجائے اسلامی اخوت کا مقدس رشتہ لوگوں کو ایک آزاد، متحرک اور مستحکم قوم کی صورت میں متحد کر دے، جہاں غریبوں کی مصیبتیں دور کی جائیں اور جہاں ایک ایسا سماجی نظام رائج ہو جو عدل و انصاف پر مبنی بھی ہو اور اطمینان و خوشحالی کا ضامن بھی۔ نظریہ پاکستان کی یہ وضاحت اتنی سادہ اور آسان ہے، مگر ہم ابھی تک نہ صرف اس اصول سے بہت دور ہیں بلکہ ہم نے کبھی صحیح معنوں میں ایسا معاشرہ وجود میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی جس کے لیے مسلمانوں کی کئی نسلوں نے بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ گزشتہ 23 سال کا عرصہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا افسوسناک دور تھا۔ ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر کے ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کر لی، مگر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ اس عظیم قوم کی امیدوں پر پانی پھر جائے جس نے آزادی کے لیے بڑے جوش سے جنگ لڑی تھی۔ اس طرح ہم نے اپنی ریاست کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ مفاد پرست اور خود غرض عناصر شروع ہی سے مستعد تھے اور ان تمام مخلصانہ کوششوں کو بڑی سختی سے روکتے رہے جو سماجی اور اقتصادی اصلاحات جاری کرنے کے لیے کی جاتی۔ سیاسی لیڈروں، سرمایہ داروں اور بڑے بڑے تاجروں نے نوکر شاہی سے مل کر اپنے برے انجام کے خوف سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ عام آدمی کو یعنی کسانوں، مزدوروں، چھوٹے چھوٹے دکانداروں اور کم تنخواہ پانے والے ملازمین کو کبھی سیاسی طاقت نہ ملنے پائے۔ اس سیاسی لوٹ مار کی فضا میں بدترین سماجی برائیوں کو پوری طرح کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ ایک طرف بددیانتی اور انتظامیہ کی نااہلی زوروں پر تھی تو دوسری طرف یاروں نے تجارتی اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ ایک طرف غریب طبقہ خاموشی سے دکھ جھیلتا رہا اور دوسری طرف بددیانت لوگوں نے
नाजायज तरीकों से जमा की हुई दौलत के नशे में इज्जत और शराफत के नए पैमाने वज़ा कर लिए, यानी शराफत का दारो मदार सिर्फ दौलत की मिकदार करार पाया। इस मरहले पर सवाल ये नहीं कि मरीज को नई जिंदगी दिलाने का सेहरा किस डॉक्टर के सर बांधा जाए, असल सवाल तो यह है कि मरीज जिंदा भी रहता है या नहीं। मकसद यह है कि ज्यादा अहमियत इस बात को हासिल नहीं कि हुकूमत कौन बनाता है और हिज़्ब इख्तिलाफ में कौन रहता है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जिंदा भी रहती है या नहीं। हमें ये यकीन है कि ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था वो मकसद तब तक पूरा न हो सकेगा जब तक हम सब की इज्तिमाई कोशिशें ज्यादा से ज्यादा शहरियों की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मखसूस न हो। हम चाहते हैं कि हुकूमत तमाम शहरियों के लिए खुराक, मकान और दूसरी बुनियादी जरूरियात मुहैया करने के लिए खुलूस और सरगर्मी से कोशिश करे। हर शहरी को कम अज कम तालीम के एक खास मेयार तक पहुंचाने की सहूलत हासिल हो। हम समझते हैं कि मुल्क के तमाम ज़राए और हुकूमत की पूरी मशीनरी इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा देनी चाहिए और हुकूमत की दूसरी तमाम सरगर्मियां भी इसी मकसद के ताबे होनी चाहिए। हम ये भी जरूरी समझते हैं कि जो लोग किसी सूरत में इख्तियार के मालिक हों वो दयानतदारी, सादा रहन सहन और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने में दूसरों के लिए मिसाल कायम करें और ये भी कि ओहदे और पोजीशन में तरक्की करने से उनका अखलाकी मियार बुलंदतर होना चाहिए।